آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کے شاید سب سے بڑے سیاسی اور مذہبی بھنور کے بالکل مرکز میں کھڑے ہیں۔ جی، ایک طرف تو وہ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، وہی لکھنے والوں میں سے ایک، اور ایک پوری سلطنت کے بانی ہیں۔ بالکل۔ لیکن پھر دوسری طرف ان پر پیغمبر کے اپنے خاندان کے خلاف جنگ کرنے، اقتدار پر قبضہ کرنے اور خلافت کو آپ کہہ لیں موروثی بادشاہت میں بدلنے کا الزام ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کی۔ اور آج ہماری جو گفتگو ہے نا، اس کا محور خاص طور پر ان سے منسوب 163 احادیث ہیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس موضوع پر موجود سنی، شیعہ اور یہاں تک کہ جدید سیکولر مورخین کے دلائل کا ایک نچوڑ ہے۔ تو بنیادی سوال کیا ہے؟ سوال بہت سادہ ہے لیکن انتہائی پیچیدہ بھی، کہ ایک ایسی شخصیت جن کے سیاسی فیصلے تاریخ کا اتنا بڑا تنازع ہوں، ان کی بیان کردہ مذہبی روایات پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تاریخ اور عقیدے کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ بالکل، چلیں اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ یہ شخصیت تھی کون، یعنی ان کا پس منظر کیا تھا؟ معاویہ مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا۔ جی۔ انہیں پیغمبر کے کاتبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر وہ شام کے گورنر بنے اور بالآخر 61 عیسوی میں اموی خلافت کی بنیاد رکھی، جس نے تقریباً 1 صدی تک حکومت کی۔ جی بالکل، اور یہی سیاسی سفر ان کی مذہبی حیثیت کو متنازع بناتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو 163 احادیث ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ خاص طور پر جب ایک پورا مکتبہ فکر یعنی شیعہ ان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حدیثیں گھڑوائیں۔ یہیں سے آپ کہہ لیں اسلامی روایت 2 بالکل مختلف راستوں پر نکل جاتی ہے۔ اچھا۔ سنی علماء کے ہاں ایک بنیادی اصول ہے، اسے عدالت الصحابہ کہا جاتا ہے۔ عدالت الصحابہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے تمام ساتھی یعنی صحابہ وہ بنیادی طور پر نیک نیت، سچے اور قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اصول کے تحت معاویہ کا صحابی اور کاتب وحی ہونا ہی ان کی دیانت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کی جنگ صفین، اس کا کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ کیا وہ اس اصول سے مستثنا ہے؟ اس کے لیے وہ اجتہاد کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اجتہاد مطلب؟ ان کے مطابق یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، یعنی مطلب دونوں طرف کے لوگ مخلص تھے، دین ہی کی بھلائی چاہتے تھے، لیکن حالات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں ایک فریق سے غلطی ہو گئی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کا ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مارا جانا وہ محض ایک فیصلے کی غلطی تھی۔ یہ دلیل ایک عام آدمی کو شاید تھوڑی کمزور لگے۔ بالکل، اور ناقدین یہی نقطہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، جی، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن نے لڑنے کے باوجود دونوں گروہوں کو مومنین ہی کہا ہے، اچھا، کافر یا فاسق نہیں۔ اس لیے سنی نقطۂ نظر سے جنگ ایک بہت المناک غلطی تھی، لیکن اس نے کسی بھی فریق کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سنی نقطہ نظر واضح ہوا۔ اب اس کے بالکل مخالف موقف کیا ہے؟ شیعہ علماء اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شیعہ علماء عدالت الصحابہ کے اس تصور کو آپ کہہ لیں سرے سے ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ مکمل طور پر؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ کسی شخص کی حیثیت کا تعین اس کے اعمال سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف پیغمبر کو دیکھنے سے۔ ان کے نزدیک علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بعد رائٹ فل امام اور خلیفہ تھے، اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا کوئی چھوٹی موٹی اجتہادی غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ اور بغاوت ہے۔ تو ان کے لیے معاویہ ایک باغی تھے، ایک غاصب جنہوں نے طاقت کے زور پر حکومت چھین لی۔ لہٰذا ایک ایسا شخص جو امام وقت کا مخالف ہو، وہ مذہبی معاملات میں قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ان کی تمام روایات کو مسترد کرتے ہیں؟ جی، ان سے منسوب تمام روایات کو۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے دونوں مکاتب فکر کے بنیادی اصول، لیکن کچھ ٹھوس تاریخی واقعات بھی تو ہوں گے جن پر بحث ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ذرائع میں عمار بن یاسر کے بارے میں ایک مشہور حدیث کا ذکر تھا، وہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو اس بحث کو مزید گہرا کرتا ہے۔
پیغمبر اسلام کی ایک مستند حدیث ہے جی جس میں انہوں نے اپنے ایک بزرگ صحابی عمار بن یاسر سے فرمایا تھا کہ افسوس تمہیں ایک باغی گروہ الفیت الباغیہ قتل کرے گا۔ اور تاریخ میں کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمار بن یاسر جنگ صفین ہے علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اوہ، یہ تو پھر بہت سیدھی بات لگتی ہے۔ اگر پیغمبر نے خود ایک گروہ کو باغی کہہ دیا تو پھر اس میں تشریح کی گنجائش کیا ہے؟ ظاہر ہے شیعہ علماء کے لیے تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں فیصلہ کن دلیل ہے۔ مطلب بات ہی ختم ہو گئی؟ جی بالکل، ان کے نزدیک معاملہ واضح ہے۔ پیغمبر کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور اس نے واضح کر دیا کہ کون حق پر تھا اور کون باغی۔ لیکن سنی علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ لیکن یہاں سنی علماء کی تشریح بہت دلچسپ ہے۔ وہ اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اسے رد نہیں کرتے۔ ایک منٹ، وہ حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اور پھر بھی معاویہ کا دفاع کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں باغی گروہ کا مطلب کافر یا دین سے خارج گروہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایسا گروہ ہے جو ایک جائز حکمران کی تشریح سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہو، یعنی اجتہادی غلطی پر ہو۔ ان کے نزدیک یہ لفظ ان کے گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے فیصلے کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تشریح کافی پیچیدہ ہے، لیکن ایک اور معاملہ ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ علی ابن ابی طالب پر ممبروں سے لعنت کرنے کی روایت۔ جی، اگر یہ سچ ہے تو اس کا کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ ایک شخص جو پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد پر، جن سے محبت کو ایمان کی نشانی کہا گیا، لعنت بھیجنے کا حکم دے، اس کی روایت کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس الزام پر سنی علماء میں دو طرح کے جوابات ملتے ہیں۔ اچھا، ایک گروہ تو اس روایت کی تاریخی حیثیت کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ امویوں کے مخالفین، خاص طور پر عباسیوں کا پھیلایا گیا پروپیگنڈا تھا اور اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور دوسرا گروہ جس میں بہت سے بڑے مورخین شامل ہیں، وہ اس روایت کو درست مانتا ہے۔ تو جو اسے درست مانتے ہیں وہ اسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ اسے جسٹیفائی نہیں کرتے بلکہ اسے ایک سنگین سیاسی غلطی یا زیادتی قرار دیتے ہیں۔ سیاسی غلطی؟ ایک ایسا عمل جو غلط تھا لیکن یہ ان کی بحیثیت صحابی مجموعی حیثیت کو ختم نہیں کرتا۔ وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ خود معاویہ سے نجی محفلوں میں علی کے علم، حکمت اور بہادری کی تعریف بھی منقول ہے۔ یہ تو تضاد کی ایک عجیب تصویر پیش کرتا ہے، لیکن کیا یہ بحث صرف بعد میں آنے والے سنی اور شیعہ علماء تک محدود رہی، یا ابتدائی دور کے جو بڑے محدثین تھے ان میں بھی اس پر کوئی بے چینی پائی جاتی تھی؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جی ہاں، ابتدائی دور کے کچھ چوٹی کے سنی محدثین نے بھی معاویہ سے روایات لینے میں بہت احتیاط برتی۔ اچھا، خاص طور پر وہ روایات جو ان کے فضائل بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسحاق ابن راہویہ جو امام احمد بن حنبل جیسے محدث کے استاد تھے، ان سے منسوب ہے کہ ان کے نزدیک معاویہ کے فضائل میں ایک بھی حدیث مستند نہیں ہے۔ یعنی امام احمد کے استاد یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ڈرامائی واقعہ امام نسائی کا ہے، جو حدیث کی 6 مستند کتابوں میں سے ایک سنن نسائی کے مصنف ہیں۔ جی۔ روایت کے مطابق جب وہ دمشق گئے، جو امویوں کا مرکز تھا، تو لوگوں نے ان سے معاویہ کے فضائل پر کچھ بیان کرنے کو کہا۔ جب انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میرے نزدیک ان کے فضائل میں کوئی مستند حدیث نہیں، تو ہجوم نے انہیں مارا پیٹا اور وہ انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ تو انتہائی سنگین الزام ہے، یعنی ایک سب سے بڑے محدث کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے معاویہ کے فضائل پر بات نہیں کی۔ جی، روایت یہی بتاتی ہے۔ یہ اس دور کی سیاست اور سماجی دباؤ کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اچھا، تو امام بخاری کا کیا موقف تھا؟ ان کی کتاب صحیح بخاری تو سب سے مستند مانی جاتی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ امام بخاری کا طریقہ بہت، آپ کہہ لیں، سٹل اور معنی خیز ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں دوسرے صحابہ کے لیے کتاب فضائل الصحابہ، یعنی صحابہ کے فضائل کا باب، اس کے تحت ابواب قائم کیے ہیں، جیسے فضل ابو بکر، فضل عمر۔ صحیح۔
لیکن معاویہ کے لیے انہوں نے فضل معاویہ یعنی معاویہ کی فضیلت کا باب نہیں باندھا. تو پھر کیا لکھا؟ انہوں نے باب ذکری معاویہ یعنی معاویہ کے ذکر کا باب یہ عنوان استعمال کیا ہے. یہ تو بہت باریک فرق ہے، لیکن اس کے پیچھے پیغام کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی انتہائی احتیاط ہے. وہ ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر رہے، اس لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ فضائل کا لفظ استعمال نہ کر کے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک معاویہ کے فضائل کے بارے میں کوئی بھی روایت ان کے سخت معیار پر پورا نہیں اترتی. یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا بیان ہے نا؟ بالکل. اور وہ جو 163 احادیث کا عدد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان میں سے بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں کتنی ہیں؟ ان 163 میں سے بخاری اور مسلم دونوں کو ملا کر صرف 13 سے 20 کے درمیان روایات شامل ہیں. اتنی کم؟ جی، زیادہ تر روایات دیگر کتابوں جیسے مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہیں. تو اس کی کیا توجیہ پیش کی جاتی ہے؟ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری اور مسلم کے انتہائی سخت معیار کی دلیل ہے کہ انہوں نے صرف وہی روایات لیں جن کی سند ہر لحاظ سے بے عیب تھی. اور ناقدین کیا کہتے ہیں؟ ناقدین اس کی دوسری تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابتدائی محدثین ان پر اکیلے راوی کے طور پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاتے تھے اور انہوں نے صرف وہی روایات قبول کی جن کی تصدیق کسی دوسرے صحابی سے بھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو مذہبی روایت کے اندر تو یہ گہری تقسیم نظر آتی ہے. اب اگر ہم یہ مذہبی اینک اتار دیں اور ایک سیکولر مورخ کے طور پر اس مسئلے کو دیکھیں تو وہ اس تصویر کو کیسے دیکھے گا؟ سیکولر مورخین اسے تاریخ فاتحین لکھتے ہیں کہ کلاسک اصول کے تحت دیکھتے ہیں. اچھا. ان کے نزدیک اموی دور جو تقریباً 90 سال تک چلا، اس میں ریاست کی پوری مشینری ایک خاص بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی. مطلب پروپیگنڈا آپ کہہ سکتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اس دور میں حدیثیں گھڑنے کا ایک منظم عمل موجود تھا جس کا مقصد اموی حکومت کو مذہبی جواز فراہم کرنا تھا. کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ملتا ہے؟ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسی روایات کو فروغ دیا گیا جو حکمران کی غیر مشروط اطاعت پر زور دیتی ہیں، چاہے حکمران کیسا ہی ہو. اسی طرح شام جو معاویہ کا پاور بیس تھا، اس کے فضائل میں بہت سی روایات ملتی ہیں جنہیں مورخین شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کیا اس نظریے کے مطابق ان 163 احادیث کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے کہ یہ سب سیاسی پروپیگنڈا تھا؟ ضروری نہیں، اور یہیں پر تجزیہ دلچسپ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ جب ان 163 روایات کا مواد دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے بڑی اکثریت تقریباً 95% کا تعلق غیر سیاسی موضوعات سے ہے. اچھا، جیسے نماز، روزہ، وضو کے مسائل اور عمومی اخلاقیات. صرف 1 سے 5% روایات ایسی ہیں جن کا براہ راست سیاسی مطلب نکالا جا سکتا ہے. یہ تو اس خیال کو کمزور کرتا ہے کہ انہوں نے صرف سیاسی فائدے کے لیے حدیثیں گھڑوائیں. اگر ایسا ہوتا تو زیادہ تر روایات سیاسی ہوتی ہیں. بالکل، یہ دلیل ان کے دفاع میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ناقدین پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک طاقتور حکمران جس کے کنٹرول میں پوری ریاستی مشینری ہو ایک غیر جانبدار راوی ہو بھی سکتا ہے؟ صحیح. اس کے پاس بیانیے کو کنٹرول کرنے، اپنی پسند کی روایات کو فروغ دینے اور مخالف آوازوں کو دبانے کی پوری طاقت تھی. تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اس نے خود کیا کہا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے دور میں کس بات کو پھیلنے دیا گیا اور کس بات کو دبا دیا گیا. تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی شخصیت وہ اسلامی روایت کے اندر ایک بنیادی اور گہرے اختلاف کی علامت ہے. جی، ایک طرف وہ ایک قابل احترام صحابی ہیں جن کی سنگین سیاسی غلطیوں کو اجتہاد کہہ کر ان کی مذہبی حیثیت کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسے حکمران ہیں جن کے اعمال خاص طور پر اہل بیت کے خلاف جنگ اور موروثی بادشاہت کا قیام انہیں ایک ناقابل اعتبار اور متنازع شخصیت بنا دیتے ہیں، جس سے ان کی بیان کردہ کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جا سکتی. بالکل. یہ اختلاف صرف ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ علم کیسے منتقل ہوتا ہے، اختیار کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے، اور تاریخ، سیاست اور عقیدہ آپس میں کس طرح گڈمڈ ہو جاتے ہیں. جی بالکل،
اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے جب صدیوں کے سیاسی اور مذہبی بیانیے اس پر تہ در تہ چڑھ چکے ہوں۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر ایک اتنی مشہور، طاقتور اور تاریخی طور پر دستاویزی شخصیت کی مذہبی معتبریت پر اتنا شدید اور آپ کہہ رہے ہیں ناقابل مصالحت اختلاف موجود ہے، تو یہ اسی دور کے ان ہزاروں کم معروف راویوں کے بارے میں حتمی یقین تک پہنچنے کی ہماری صلاحیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، جن کی زندگیوں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں؟